السلام علیکم جی. کمنٹس میں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے دعا فوراً قبول ہو جائے. کمنٹس میں تھا. اس کو پھر اسٹڈی کیا تو حضرت علی سے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں ملیں تو وہ میں نے کہا اب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، اس سے کیا ہوگا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ عمل حضرت علی شیر خدا بھی کیا کرتے تھے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنی پڑھائی کرتے ہیں مگر جہاں بھی جاتے ہیں آگے ہمیں ترقی کے راستے بند ملتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو نا تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو کہ اب میں آپ کو بتانے رکھوں. اصل میں یہ جو عمل ہے نا، یہ حضرت علی شیر خدا کا بتایا ہوا ہے. حضرت علی کو جب بھی مشکل پیش آتی نا، وہ نا ہمیشہ رات کو اللہ کی یاد میں روتے رہتے اور ان سے التجا کرتے رہتے، اور جب دن آتا، رات ہوتے دن آتا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوشیاں دکھاتے. تو عمل کیا ہے؟ کوئی کچھ لمبا چوڑا نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور فجر کے ٹائم پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اور یہ پڑھ کے سمپل کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں سب کی دعا مانگنی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی. کیونکہ یہ حضرت علی بھی ایسا کیا کرتے تھے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ امت جب اللہ کے سامنے رات کو گڑ گڑا کے روتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دن میں ان کو خوشیاں دیتے تھے. لیکن اب جو امت ہے انہوں نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کیا رزلٹ؟ اب اس وقت آپ دیکھ لیں اپنا ملک سارا سیلاب سے سب سیلاب میں قابو کیا ہوا ہے سب کو ہر طرف سے. اور اگر آپ غور سے بھی ہم دیکھیں نا، تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں نا، یہ سارا ان کی وجہ سے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم رات کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی ان کو حاجات بتاتے ہیں، تو اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ رات کو خاموشی میں یہ وہ کام کر سکتا ہے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہر طرف سے سیلاب ہی سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے؟ ایک تو ہمارے میں کہتا ہوں امال کیا ہے، اس سے کیا اب جو مہنگائی کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں نے ہر چیز، ہم مسلم ہے نا، ہم یہاں تو رمضان میں ایسا کام کرتے ہیں، تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں ملک گرا گیا، سب نے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے کچن کے سوال بھی ہیں، ان سب کو انہوں نے بلاک کر دیا، اور اب آہستہ آہستہ اس کو بلیک کر رہے ہیں. تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ جو آفات آتی ہیں کہ کیوں نہ آئے پھر. چلو خیر، اب میں یہاں آپ کو نا یہ جیسے میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ کی گڑ گڑا کے عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ فرعون کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں جی کہ آج کل بارشیں بھی نہیں ہو رہی اور دریا بھی نہیں بہہ رہا، تو آپ تو ہمارے خدا ہیں، آپ دعا کریں کہ یہ بارش بھی ہو اور یہ جو دریا اس میں پانی بھی بہے. تو فرعون ان کو کیا کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. اب اس نے کیا کیا، رات کو اپنا اٹھا، دریا کے دریا نیل کے پاس گیا،
وہاں سے مٹی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے گڑ گڑا کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے اور وہ آپ، اور میں نے لوگوں کو کے سامنے اپنے آپ کو خدا ظاہر کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے میری یہ چیز بھی چھپائی ہوئی ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گھڑ کرا کے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، اب سارا ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے یہ خدا سمجھتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے، تو آپ، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس نے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ دریا میں پانی آ جائے۔ اب یہاں رو کے اس نے کی جو کہ حضرت علی بھی کیا کرتے تھے، اور جب اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ فعل پسند آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا نیل میں پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے حساب لگائیں، اللہ تعالیٰ ایک کافر فرعون اس کی بات کو سن سکتا ہے، تو ہم لوگوں کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ صرف ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں، حضرت زلیخا کی مثال لے لیں۔ 40 سال تک کوشش کرتی رہیں کہ حضرت یوسف سے اٹیچمنٹ ہو، شادی ہو، کچھ نہیں بنا۔ ایک دن زلیخا نے دیکھا کہ حضرت یوسف رات کو گڑ گڑا کے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب یہ چیز اس کے دماغ میں آئی اور اس نے بھی پکی اور اچھی نیت سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف کو مانگا، اور یقین کریں دوسرے دن ہی ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اور پورے نیت سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو ہم حضرت علی شیر خدا کا عمل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو آپ نے مجھ سے پوچھی کہ دعا کا قبول، تو میں نے اس میں آپ کو حضرت علی کا سے ریفرنس دے کے بتایا، اور ساتھ مثال دے کے فرعون کی بات بتائی کہ جو کہ آپ حب المان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ریفرنس اسی میں بڑا کچھ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں آپ سے۔ تو یہ وہ تھا وظیفہ جو کہ آپ کی خواہش کے مطابق میں نے پورا کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔